اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل احترام اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ احسن ظفر مختاری صاحب، میرے بڑے بھائی ظفر مختاری صاحب، نہایت ہی قابل احترام جناب قیوم صاحب، میرے بھائی چیئرمین خالد ملک صاحب، عامر وحید صاحب، فہد بن صاحب، قاضی ریاض صاحب، جمشید شیخ صاحب اور اجاز عباسی صاحب، میاں توفیق صاحب، نہایت ہی قابل احترام ممبران اسلام آباد چیمبر آف کامرس. جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ملتا. میں ظفر مختاری صاحب جب بات کر رہے تھے اور جب شہداء کا ذکر کر رہے تھے تو ہمیں اپنا بچپن یاد آ رہا تھا، یعنی مجھے اپنا بچپن یاد آ رہا تھا کہ جب ہمیں ایک ایک نشان حیدر لینے والے ہمارے جوان کا نام یاد ہوا کرتا تھا، نشان جرت والے کا نام یاد ہوا کرتا تھا، اور ہے بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں آج سے کئی سال پہلے بھی وہ ہمارے ماتھے کا چومر تھے اور دلوں کی دھڑکن تھے، اور آج بھی الحمدللہ ہمارے شہداء جو ہیں ہمارے ماتھے کا چومر ہیں اور دلوں کی دھڑکن ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور میں آپ کو بھی اسلام آباد چیمبر کو اور پوری ٹریڈر کمیونٹی کو، آپ نے صبح سے 9 بجے پی ایم صاحب کے ساتھ کچھ 2-3 میٹنگز تھی، اس کے بعد پنڈی چیمبر، اس کے بعد انجمن تاجران اور آپ اسلام آباد چیمبر، یہاں پر یہ یوم تقریب شہداء منایا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بدقسمتی ہے، میں اس کو بدقسمتی کہوں گا کہ آج ہمیں تجدید کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے اپنے شہداء کے ساتھ یکجہتی کے لیے، کہ جن ظالموں نے یہ کام کیا. میں بلا خوف و خطر یہ بات کہوں گا کہ صرف 9 مئی والے دن یہ نہیں ہوا، 1.5 سال سے یہ آبیاری کی جا رہی تھی. جیسے ایک سوئسائڈر تیار کیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ جب وہ ایک مسلمان جو ہے وہ پاکستان آرمی کی چوکی کے اوپر جو ہے خود کچھ حملہ کرتا ہے، وہ کہاں سے کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، اس کی ذہن سازی کی جاتی ہے، اس کا برین واش کیا جاتا ہے کہ یہ امریکہ کے ساتھ ہے، یہ امریکہ سے مدد لیتے ہیں، یہ امریکہ کے ساتھ ہی ہیں. کچے ذہنوں میں یہ باتیں ڈال کر ان کو خود کش بنایا جاتا ہے. اسی طرح پچھلے 1.5 سال سے ایک ایسے انسٹیٹیوشن پر حملہ آور ہوا جا رہا تھا. ہو سکتا ہے میں نے ابھی پنڈی چیمبر میں بھی بات کی، مجھ سے بڑا وکٹم کون ہوگا کسی انڈیویجل کا، مجھ سے بڑا وکٹم کون ہوگا، لیکن خدا کی قسم 9 مئی کے واقعات والے دن ساری رات میں اس لیے نہیں سو سکا کہ چاروں طرف جو ہمارا دشمن ہے اس نے کیا سمجھا ہوگا کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ کور کمانڈر آفس گھر کے اندر، چھاؤنیس کے اندر، اور وہ جہاز جس نے ہندوستان کے 5 جہاز گرائے اس کو آگ لگا دی جاتی ہے. اور کیا ہم اتنی پاک فوج کمزور تھی کہ 6 گاڑیاں جا رہی ہیں فوجیوں کی، ان کی ونڈ سکرین پہ آپ پتھر مار رہے ہیں اور ان کو، اور وہ اس طرح اپنی گنوں کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ کیوں کھڑے تھے اس طرح، وہ کیوں پتھر کھا رہے تھے؟ وہ اس لیے پتھر کھا رہے تھے کہ وہ جب آپ لوگ سوتے ہیں تو وہ کہاں جاگ رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ سیاچین کی پہاڑیوں پر، بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں پر، فرنٹیئر کی بارڈر پر، اور وہاں جاگ کر آپ کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ضرور بے عقل ہو سکتے ہیں، غافل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر گولی نہیں چلانی، ان کے اوپر پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دینا. کسی کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جاتے ہوئے کوئی گولی چلی، کسی چھاؤنی کے اندر جاتے ہوئے کوئی گولی چلی. فوجی جو گنوں کے ساتھ موجود تھے جن کو سڑکوں پہ روک کے پتھر مارے گئے، کیا انہوں نے گولیاں چلائی؟ نہیں چلائی. اس لیے نہیں چلائی کہ لوگ اپنے تھے، وہ وقتی طور پہ غافل تھے، لیکن ان کا ذہن برین واش کیا گیا تھا اپنے لوگوں کے حوالے سے. انشاءاللہ تعالیٰ جتنے لوگ جنہوں نے یہ ریڈ لائن کراس کی ہے، میری ریڈ لائن میرا کوئی لیڈر نہیں ہے، میری ریڈ لائن پاکستان ہے اور پاکستان کا یہ اسپیچ ہے. یہ کون سی بات ہے؟ اس پاکستان کے اندر سیاست پہلے بھی ہوا کرتی تھی،
پہلے بھی لوگ یہاں وزیر اعظم بنتے تھے، پہلے بھی انہوں گھروں کو بھیجا جاتا تھا، پہلے بھی لوگ راتوں کو وزیر اعظم تھے، صبح جیلوں میں تھے، راتوں کو وزیر اعظم تھے، کوئی ٹرین پہ بیٹھ کے کوئٹہ جا رہا تھا. یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھا. لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کیا ہم نے 25 سال قید لے کر، بے گناہ قید لے کر کیا عدالت کو آگ لگا دی تھی؟ کیا ہم نے اپنے انسٹیٹیوشن کو گالیاں دی تھی؟ نہیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اسی نظام کے اندر رہ کر ہم نے اپنی بے گناہی کو ثابت کیا. اسی نظام کے اندر رہ کر ہمیں اس مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت کرنی ہے. کوئی نہیں کر سکتا، وہی کر سکتا ہے میرے دوستوں جنہوں نے اپنے گرم گرم لہو جو ہے، ہمیں تو بتایا نہیں جاتا، جنرل صاحب بیٹھے ہیں شاید میرے سے اتفاق کر لیں، 10 سے 15 لوگ وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کا بہت بڑا ساسا ہوتے ہیں. فوج میں تو کوئی ایسا بندہ نہیں جاتا وہ میڈیکلی فٹ نہ ہو. فوج میں تو وہ جاتا ہے اپنے ماں باپ کا بیٹا جو شی جوان ہو. وہ اپنی جوانی جو ہے اس پاکستان کی خاطر بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں میں قربان کر رہا ہے. وہ فرنٹیئر کے بارڈر پہ قربان کر رہا ہے، وہ سیاچین کے برف پوش پہاڑوں پر قربان کر رہا ہے. اور اس قربانی کو میں اور آپ سب سلام پیش کرتے ہیں. اور انشاءاللہ 9 مئی کے جتنے بھی کردار ہیں، 9 مئی کے جتنے بھی کردار ہیں، یہ وزیر اعظم پاکستان کا عزم ہے، حکومت پاکستان کا عزم ہے. انشاءاللہ ان کو کیسے کردار تک پہنچا کر سامنے گے تاکہ آئندہ سے کوئی یہ جرات نہ کر سکے کہ ہم نے وہ لائن، ریڈ لائن کراس کرنی ہے جو میری اور آپ کی حفاظت کی ضامن ہے. ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، دل کی بات ہے. رونا ہمیں بھی آتا ہے، جس کو رونا نہیں آتا وہ تو انسان میں گن ہی نہیں سکتا. لیکن یقین مانے زندگی میں بہت سارے نشیب و فراز سے میں خود گزرا ہوں. میں 25 سال قید لے کے نہیں رویا، میں جیل جا کے نہیں رویا، میں کبھی اپنے مالی نقصانات پہ نہیں رویا. لیکن جب ایک ماں اپنے جوان بیٹے کے تابوت پہ سر رکھتی ہے اور اس کا آنسو نہیں گرتا تو ہمارے جیسے لوگوں کے آنسو گرتے. جب ایک بیوہ، جوان بیوہ اس تابوت پہ اپنے ہسبینڈ کے اپنا سر رکھتی ہے، روتی نہیں ہے، تو ہم لوگ روتے ہیں. جب ایک باپ وہ ٹوپی ریسیو کر رہا ہوتا ہے، کوئی یونیفارم ریسیو کر رہا ہوتا ہے جس کو پہن کر اس نے ملک کے لیے قربانی کی ہے، وہ نہیں روتا. لیکن ہمارے جیسا شخص رو رہا ہوتا ہے. تو یہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے شہداء کی مونومنٹس کے اوپر پتھر برسائے اور ان کو توڑا؟ اور فیس بک پہ آپ پڑھ رہے ہوں گے آج کل کچھ اور بھی نادان لوگ ہیں. وہ جو خواتین جو جی ایس ٹو پہ گئی تھی اور کورٹ کمانڈر آفس کے اندر، گھر کے اندر گئی تھی، وہ لکھتے ہیں کہ ان کی تکریم نہیں ہو رہی اور مجسموں کی ہو رہی ہے. یہ مجسموں کی تکریم نہیں ہے، یہ اس کرنل شیر خان کی تکریم ہے جس کے بارے میں ہندوستان کے جرنیل نے کہا کہ میں اس کو روز کہتا رہا اپنے لوگوں اس کو مارو. وہ مر نہیں رہا تھا، بڑی دلیری سے لڑا. اور جب دلیری سے لڑا تو ہم نے اس کی ڈیڈ باڈی کی جیب کے اندر جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے یونیفارم، اس کے اندر ایک چٹ کہتا ہے میں نے ڈلوا دی کہ جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ یہ اتنا دلیر اور بہادر ہے کہ اس کو آپ اپنا بہترین جو سب سے بڑا نشان ہے جنرل صاحب وہ اس کو دیا جائے. اس کے مجسمے کو آپ توڑ رہے ہیں. میں نے پرائم منسٹر صاحب کو کل بھی ایک تجویز دی ہے اور وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس یہاں آئی ایس اے کے ہیڈ کوارٹر کے پاس ایک نیا انٹرچینج بنا ہے جس پر ہم نے بڑی محنت کی پچھلے 8-7-8 مہینوں میں. پوری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اسلام آباد کی، آپ جانتے ہیں. میں اس طرف جانا نہیں چاہتا کیونکہ یہ ایک ایسے لمحات ہیں جو میرے لیے، آپ کے لیے بڑے قیمتی ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ اس انٹرچینج کا نام آپ کرنل شیر خان شہید رکھیں تاکہ ہم اپنے شہداء کو جو ہے وہ ترجیح پیش کر سکیں. اور یہ دل کی باتیں ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، انڈیویجول ہر جگہ پہ موجود ہیں، سیاست کے اندر موجود ہیں، فوج کے اندر موجود ہیں جن سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. لیکن میرے شہید سے غلطی نہیں ہو سکتی. میرے شہید نے کوئی غلطی نہیں، اس نے اس ملک کی خاطر اپنا گرم گرم لہو دیا. تو میں اپنی پوری قوم کی طرف سے، راولپنڈی کے لوگوں کی طرف سے
मैंने एक अपनी मीटिंग में, जूम मीटिंग में जहां हमारी सारी लीडरशिप मौजूद थी, मैंने कहा हम सबको, आज तो लोग खजार के पत्तों की तरह झड़ रहे हैं, खजार के पत्तों की तरह, और अल्लाह ने कैसी हिम्मत दी थी हमारे लोगों को। ये तो कंपैरिजन मैं करके जाऊंगा, इसके बजाय तो मैं नहीं जाऊंगा। किसी को 25 साल कैद हो रही है तो वो जा रहा है, उसके लिए जब उसको हार्ट का प्रॉब्लम होता है तो व्हील चेयर लाई जाती है, वो व्हील चेयर पे नहीं बैठता। किसी को बेटी के सामने गिरफ्तार किया, बेटी को गिरफ्तार किया जाता है, वो चीखें नहीं मारता, वो नहीं रोता। कोई 6x6 में रहता है, कोई फांसी कोठरियों में रहता है, कोई माफी नहीं मांगता। तो ये क्यों हुआ इस तरह? ये इस तरह इसलिए हुआ कि कुछ लोग नजरियाती तौर पे अपने नजरिए के साथ मजबूत और मुस्तहकम होते हैं, और उसके रास्ते में जितनी मुश्किलात होती हैं उसको सामना करते हैं। कुछ लोग वक्ती तौर के ऊपर इक़्तिदार की हवस की खातिर चीजों को ज्वाइन करते हैं, और फिर वो इक़्तिदार दूर जाता है, और जो हरकत और सकनात जिस तरीके से की जा रही थी पिछले 1.5 साल से, देखिए ना, जब आप बार बार एक लफ्ज को दोहरा रहे हैं, वो हमें गालियां नहीं दे रहे थे, वो मेरी लीडरशिप को गालियां नहीं दे रहे थे, वो फौज के खिलाफ गाली गलोच कर रहे थे, उसकी क़यादत के खिलाफ गलोच कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि अगर मैं गोली चली है तो फलां ने चलाई है, और बगैर किसी एविडेंस के, और ये कह रहे थे कि अगर मुझे मारा गया तो फलां मुझे मारेगा। तो आपकी गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी तो सबकी हुई, लोगों को वज़ारत उज़्मा से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया था कि बेटे से सैलरी नहीं मिली। वो भी जुलूस निकले थे, वो भी जलसे हुए थे, वो भी जेल के पास से गुजर के गए थे, वो भी छौनियों के पास से गुजर के गए थे। खुदा की कसम, ये इंस्टीट्यूशन, ये सारे का सारा इंस्टीट्यूशन, उसकी क़यादत से लेकर उसके आखिरी फौजी तक हमारे माथे, पाकिस्तानी के माथे का झूमर है और हमारे दिल की धड़कन। हम इंशाल्लाह इसके साथ खड़े, ये हमारे ऊपर से भी टैंक गुजार दें, हमारे ऊपर से भी गोलियां, ये सीना जब गोलियों से छलनी कर दे, फिर भी इंशाअल्लाह ताला हमारे जुबान से एक ही लफ्ज निकलेगा, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।